حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی لوگوں کے حالات دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے اور لوگوں کو عبرت دلاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، دنیا سے اتنا توشہ اور سامان تیار کر لو کہ کل قیامت کے دن تمہاری جان بچ سکے۔ جو گناہوں سے بچا رہتا ہے اس کا بوجھ ہلکا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے تو دنیا داروں کی اونچی گردنیں اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جاتی ہیں۔ کسی کے چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ تصویر میں نہیں، تصویر بنانے والے کی کاریگری میں نقص نکال رہے ہیں۔ طبیعت کی نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے پھر بھی اس کی کڑواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ دل سے بولنا سیکھو گے، لوگ دلوں سے سنیں گے، اور زبان سے بولنا سیکھو گے تو لوگ کانوں سے سنیں گے۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں اور زیادہ بتاتے ہیں۔ میں کسی سے بہتر کروں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن میں کسی کے لیے بہتر کروں بہت فرق پڑتا ہے۔ بڑا انسان تو دراصل وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو خوش دیکھ کر اپنے دل میں بھی خوشی محسوس کرے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی رہتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور شکر ادا کرنے سے خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردوں کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہ اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ زندہ کو بھی بغیر مطلب کے سلام نہیں کرتی۔ اچھے اخلاق کی خوشبو ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ اگر ایک شخص کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتا ہے تو اسے اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اس کا ضمیر وفات پا چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، آہستہ آہستہ چلنا اور منزل مقصود تک پہنچنا دوڑنے اور راستے میں رہ جانے سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنی نگاہوں کو آزاد چھوڑ دیتا ہے وہ موت کے استقبال کے لیے تیزی دکھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کثرت کے ساتھ لوگوں کو بار بار نہ ٹوکا کرو،
انہیں ہر بات پر نہ ٹوکا کرو، نہ ہر وقت سمجھایا کرو، کیونکہ اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنی عزت کو باقی رکھنے کے لیے تنہائی پر خوش رہو۔ جو شخص گناہوں کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کی آرزوئیں بہت دیر سے پوری ہوتی ہیں، اور جس چیز سے وہ ڈرتا ہے سب سے پہلے اسی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ ہیں اور فکر کرنے والے بہت کم۔ تیرا نفس تجھ سے وہی کام کروائے گا جس کے ساتھ تو نے اسے مانوس بنایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسے اپنا کوئی راز مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والے سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو، کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے، اور معاف کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اسے بھول جایا کرو، جیسے گناہ کرتے وقت اپنے رب کو بھول جاتے ہو۔ تمہاری زندگی کا ہر دن تمہاری موت کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرو، تاکہ تم لوگوں کے عیب نہیں، ان کی خوبیاں دیکھ پاؤ۔ بے شک یہ عمل تمہاری عزت اور بخشش کا وسیلہ ہے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنے دائرے سے باہر نہ جائے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کی لگن اور تیاری آخرت کے لیے ہو، اور جس کی امید اور خوف دونوں برابر ہو۔ ان لوگوں سے گھل مل جاؤ جو کہ تمہارے اور خدا کے درمیان واسطہ ہے، کہ اس سے تم کامیاب اور نیک بخت ہو جاؤ گے۔ ناکامی سوتیلی ہوتی ہے اور کامیابی کے 100 رشتے نکل آتے ہیں۔ حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ ادب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ جب نماز میں سکون ملے تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ انسان کا ہر کام آسان ہو جب اس کا پہلا کام نماز ہو۔ صبر کا راستہ چن لو، کیونکہ صبر کی منزل جنت ہے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ قابل رحم ہے وہ شخص جس کو مشورہ دینے والے جاہل ہوں۔
منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ جس نے انسانیت قضا کی ہو اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ عزت نفس اور انا میں وہی فرق ہے جو فخر اور غرور میں ہوتا ہے۔ عزت نفس اور فخر کہتا ہے کہ میں بھی ہوں، لیکن غرور اور انا کہتی ہے کہ صرف میں ہی ہوں۔ اللہ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن بعض اوقات وہ ہمت بڑھانے کے لیے بھی بوجھ ڈال دیتا ہے۔ عقل مند شخص چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے بھی خوشی محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک طویل سفر کی ابتدا بھی پہلا قدم اٹھانے سے ہوتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہارا گمان ہوں، تم جیسا سوچو گے مجھے ویسا پاؤ گے۔ جس بندے کو خدا نے اتنی محبتیں دی ہیں اسے دو چار نفرتوں سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمارا یقین کمزور ہے، اللہ کے وعدے تو سچے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توبہ کرنا کمال نہیں، توبہ پر قائم رہنا کمال ہے۔ بعض اوقات عبادتیں نہیں ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ وہ تمام لوگ جو مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے تمہاری آواز سننا، تم سے گفتگو کرنا۔ اسے فرق نہیں پڑتا کہ تم کس مقصد سے اس سے بات کرتے ہو۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندے، اگر آج تو میرے تھوڑے دیے ہوئے پر راضی ہو گیا تو حشر کے دن میں تیرے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اس کو برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، محبت تو یہ ہے جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے سامنے صرف دل اور آنسو لے جائیں، دعا خود ہی بن جائے گی۔ ان لوگوں جیسا نہ ہو جانا جو بھری محفل میں شیطان پر لعنت بھیجتے ہیں لیکن تنہائی میں اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ پہلے مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزارتے تھے، اور آج مسلمان اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو چلاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کے مصلی پر جوانی رکھ دو۔ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے، یہ زمین اور آسمان اسی کا ہے۔ قیامت تک سجدے میں رہے میرا سر اے خدا، کہ تیری نعمتوں کے شکر کے لیے یہ زندگی کافی نہیں۔ جو انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ شخص کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ کوئلہ صبر نہ کرتا تو کبھی ہیرا نہ بنتا۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے حیثیت حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، یا تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ ضمیر کی موت ایک ایسی موت ہے جس کا اعلان انسان خود اپنے کردار سے کرتا ہے۔
جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ اگر کوئی مردہ قبر سے اٹھ کر زندہ لوگوں کو صرف موت کی شدت سے ہی باخبر کر دے تو لوگ عیش و آرام کو بھول جائیں اور ان کی راتوں کی نیندیں بھی اڑ جائیں۔ دنیا میں پاؤں گیلے کیے بغیر سمندر کو پار کیا جا سکتا ہے، لیکن آنکھیں گیلی کیے بغیر محبت کو پار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آنکھیں گیلی کیے بغیر محبت کو پار نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ محبت اللہ سے ہو یا انسان سے۔ ایک عقل مند سے کسی نے پوچھا، ہم ایسا کیا کریں کہ سب کی نظروں میں اچھے بن جائیں؟ اس عقل مند نے جواب دیا، اس دنیا میں اگر کوئی فرشتہ بھی بن جائے تب بھی اسے برا کہنے والے موجود ہوتے ہیں۔ ہر وقت ہتھوڑی ہاتھ میں ہو تو ہر مسئلہ کیل نظر آتا ہے۔ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ سلطان کی بھوک ملک و ملت کھا جاتی ہے۔ سونے دو اگر وہ سو رہے ہیں غلامی کی نیند میں، ہو سکتا ہے وہ خواب آزادی کا دیکھ رہے ہوں۔ پڑوسی کے بچوں کی بھوک اور فاقے سے انجان رہنا اور اس کی بیوی اور بیٹی کی حرکتوں سے واقف رہنا ہمارے معاشرے کا بہترین مشغلہ ہے۔ جب تک آپ کا ذہن پرسکون نہ ہو، آپ ایک آزاد شخص نہیں ہیں۔ لوگوں کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، لیکن ان کو یہ سمجھانا کہ انہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے بہت مشکل ہے۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ تیری جوانی بے داغ رہے۔ ایک حقیقی عظیم آدمی اپنی بڑائی نہیں جتاتا اور نہ ہی مختلف طریقوں سے دوسروں کو نیچا دکھانے کی ترکیبیں آزماتا ہے۔ بیوقوفی اور ذہانت میں فرق یہ ہے کہ ذہانت کی حد ہوتی ہے۔ جب آپ زندگی کو جیسی بھی ہے ویسے ہی گزارنا سیکھ جاتے ہیں تو یہ آپ کی خواہش کے مطابق گزرنے لگتی ہے۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو؟ آزادی کے لیے ضروری نہیں کہ تم زمین اور آسمان خرید لو، لیکن کم از کم خود کو مت بیچو۔ کون مسلم، کون کافر، کون جنتی، کون جہنمی، کیوں نہ یہ اختیار خدا کو واپس کر دیا جائے؟ 7 بار نیچے گرتے ہو تو 8 بار اٹھ کھڑے ہو۔ تم صرف خامیاں ہی دیکھتے ہو، اچھائیوں پر تمہاری نگاہ کبھی نہیں پڑتی۔ سب کا اپنا اپنا حرام جائز ہے، دوسروں کی بڑی فکر ہے سب کو۔ ہر عادت پک کر طبیعت بن جاتی ہے اور یہ ایک خوفناک چیز ہے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ اب ہمارا ایک دوسرے کے دکھ سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ بصیرت اور تقوی انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ ایسی بات پر شکر ادا کرے جس پر صبر کرنا بھی مشکل ہو۔ صبر اتنا رکھو کہ عشق بے حد نہ بنے، خدا محبوب بن جائے، محبوب خدا نہ بنے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد اللہ پر یقین رکھنا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ شرم و حیا انسان کی اخلاقی زندگی اور کردار کو تر و تازہ اور زندہ رکھتی ہے۔ سجدہ بھی اسی وقت سکون دیتا ہے جب سر کے ساتھ دل بھی جھکے۔ زندگی کا سفر تو بس اتنا ہے، آتے ہوئے اذان ہوئی تھی اور جاتے ہوئے نماز۔ قرآن دل و دماغ کو کھول دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن کو کھولنا ضروری ہے۔
وہ مسکراہٹ انمول ہوتی ہے جو آنسوؤں سے جد و جہد کر کے آنکھوں سے ٹپکتی ہے اور چہرے کو پرنور کر دیتی ہے۔ معصوم بچپن، شوق جوانی، محتاج بڑھاپا اور پھر بے رحم موت، بس یہی زندگی ہے۔ سکون کی تلاش میں ہو تو پھر سجدوں میں رویا کرو۔ فضول امیدیں بے وقوف کا خزانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی۔ جو جانتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں وہ تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا گزر رہی ہے جبکہ آخرت آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہیں۔ تم آخرت کے طلبگار بنو اور دنیا کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ آج عمل کا وقت ہے اور حساب نہیں، جبکہ کل حساب ہوگا اور عمل نہیں۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو، زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے، اور دل کو خوف خدا سے۔ جو قوم اللہ کی ناشکری کرتی ہے اور پھر توبہ کے ذریعے اصلاح کی کوشش نہیں کرتی ہے، تو پھر اللہ اس سے اپنی بخشی ہوئی عزت چھین لیتا ہے۔ اس شخص کی صحبت سے بچو جو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے نہیں ڈرتا۔ اچھا کام شروع کرنا انسان کا کام ہے اور اس کو پورا کرنا اللہ کا۔ یہ کبھی نہیں ہوا، ہو سکتا ہی نہیں کہ کوئی اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے کسی کو ملنے آیا ہو اور اس کا استقبال نہ ہوا ہو، اور یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ کوئی صرف اللہ کے لیے کسی فیض کی تلاش میں نکلا ہو اور مایوس لوٹا ہو۔ اللہ بادشاہ ہے اور اللہ ہی بادشاہ ہے۔ جو دعا اللہ رب العزت کو نہایت پسند ہوتی ہے، اس کی قبولیت میں اللہ تاخیر فرماتے رہتے ہیں تاکہ اس خوبصورت دعا کا سلسلہ جاری رہے۔ اگر کوئی کچھ بھی نہ پڑھے، صرف خاموش رہے اور خاموشی پر ثابت قدم رہے تو یہ کافی ہے۔ خاموشی عین ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا خاموش رہنا اور خاموشی پر ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ذرا اوپر ہو کر دیکھیں، کسی کو بھی اور کوئی قدرت نہیں دی گئی۔ ہر چیز کا ہونا نہ ہونا اللہ ہی کے بس میں ہے۔ اگر مخلوق اپنی مرضی کے مطابق کچھ کرنے پر قادر ہوتی تو پھر رب کیا ہوتا اور بندے کون ہوتے؟ بحث کی کوئی منزل نہیں ہوتی اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچا کرتی۔ اللہ کے بندے بھی بھلا بحث کرتے ہیں۔ بحث کر کے دیکھ لو، کوئی بھی معاملہ کبھی حل نہ ہوگا۔ معاملات محبت سے حل ہوتے ہیں، بحث سے نہیں۔ بندہ جو کام کرنا چاہتا ہے کر نہیں سکتا تو پھر بندہ عاجز نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم گلاب کا پھول بن جاؤ، کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے جو اسے مسل کر پھینک دیتا ہے۔ اگر رزق عقل و دانش سے ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہ رہتے۔ سوائے اپنے رب کے کسی سے امید نہ رکھنا اور اپنے گناہ کے سوا کسی چیز سے خوف مت کھانا۔ پاؤں کی ٹھوکر سے صرف آدمی گرتا ہے، جبکہ زبان کی ٹھوکر سے نعمت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔
علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ ہیں، بس جسے علم حاصل ہو وہ عمل بھی کرے۔ یہ دنیا ایک مقرر وقت تک رہے گی اور آخرت ہمیشہ۔ دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ بندے کا بندہ بننا مشکل ہے، نہ پیر بننا مشکل ہے نہ فقیر۔ جو اللہ کا حکم اپنی ذات پر نافذ کر گیا وہ کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا۔ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے حضور میں لمبی چوڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یوں کہہ دینا کہ اے میرے رب میرا فلاں کام کر دے کافی ہوتا ہے۔ مخلوق کی طرف نہیں خالق کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ خالق تیری طرف متوجہ ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے؟ اور اللہ کا کسی کی طرف دیکھنا اور متوجہ ہونا ایک ایسی عنایت ہے جو ہماری سوچ سے باہر ہے۔ خبردار تیری جد و جہد کے میدان میں کبھی حسد داخل نہ ہو۔ تیرا رب تیرا رازق ہے، رب ہی تیرا رازق ہے۔ پتھر میں بھی کیڑے کو نہیں بھولتا، رازق پر ایمان لا۔ اللہ کی ربوبیت کو شرمسار کرنا کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ بات بات پر ڈر، ہر بات پر ڈر، جو خود نہیں کرتا دوسروں کو مت کہہ۔ ذکر تو ہر کوئی کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، البتہ نفس کی مخالفت بہت مشکل ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ملا جو اپنے نفس کا مخالف ہو۔ ہم دین کی طرف متوجہ نہیں، کسی اور طرف متوجہ ہیں۔ اگر دین کی طرف متوجہ ہوتے، صرف دین کی طرف، تو دین کے خزانے کھل جاتے۔ کوشش اللہ کو پسند ہے، کوشش کر اور کیے جا۔ تقوی کا فخر بھی کوئی فخر ہوتا ہے۔ بندہ جب جب نادم ہوتا ہے اس پر راز کھلتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی کچھ کہے کچھ مت کہے، صبر کر، بے شک ہر ملامت میں بخشش اور درجات کی بلندی ہے، اور یہ شکوے کا نہیں شکر کا مقام ہے۔ اللہ کو اپنے اس بندے پر ناز ہوتا ہے، اور صرف اس بندے پر جسے عطا اور قضا میں کوئی تمیز نہ ہو۔ ہر حال میں اس کی زندگی میں جو کچھ بھی آئے راضی رہے، کوئی اعتراض نہ کرے۔ جو انسان عام ظاہری باتوں کا پابند نہیں ہو سکتا، باطن کا کیسے ہو سکتا ہے؟ چند باتیں سال ہا سال سے دہرائی اور رٹائی جا رہی ہیں، کرتے کیوں نہیں؟ کب کرو گے؟ زبان سے کہتے ہیں، دلوں میں کبھی نہیں اترتی۔ یقیناً اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے گا۔ جس بے قدری سے ہم دوچار ہیں وہ ہمارے ہی اعمال کی شامت کا نتیجہ ہے، ورنہ کبھی مسلمان بھی کسی میدان میں ہارا ہے؟ مسلمان جس بھی میدان میں اترا بازی لے گیا۔ پردہ پوشی اللہ کی بہت بڑی صفت ہے۔ ساری مخلوق کے سارے گناہوں کو دیکھتا ہے، پردہ پوشی فرماتا ہے، رسوا نہیں کرتا۔ اسلام تو قبول کیا، کوئی شک نہیں، لیکن ایمان تو ابھی تک نہ بسا ہے نہ رچا ہے۔ سب سے مشکل کاموں میں ایک کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ دین فطرت ہے اور فطرت بدلہ نہیں کرتی۔ یا اللہ، دین تیرا، دنیا تیری، ملک تیرا، ہم تیرے اور تو ہمارا ہے۔ اپنے دل کی طرف دیکھ، کیا کبھی یہ فارغ ہوا؟ ہمیشہ ماضی اور مستقبل میں مصروف رہتا ہے۔ ماضی سے عبرت حاصل کر، مستقبل کی پرواہ مت کر، اور حال
حال کو ضائع نہ کر۔ ہر بندہ ہر وقت ہر قسم کی بلا کی ضد میں ہے۔ بندے کی ہلاکت کے لیے بہت سی بلائیں منہ کھولے کھڑی ہیں۔ اللہ کا ذکر ہی ان سب کی واحد روک ہے۔ روح جب سیر ہو جاتی ہے تو پرواز کرنے لگتی ہے، اور جب نفس سیر ہو جاتا ہے تو سو جاتا ہے۔ حاسد کبھی سردار نہیں ہو سکتا، اور بزدل پر سرداری اچھی نہیں لگتی۔ اگر تو غیبت سے باز نہ آیا، نہ تیری نماز ہے نہ تیرا روزہ۔ جس دل کو بے نیازی سے بھر دیتا ہے، پھر اللہ کے سوا کوئی بھی چیز اس دل میں نہیں آ سکتی، نہ سما سکتی ہے، اور یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک دم میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ادب اور خدمت کو اختیار کرنا چاہیے۔ رونے پر رحم آتا ہے، رونے پر رحمت آتی ہے، اور ضرور آتی ہے۔ دل جوئی بھی تو رونے والی ہی کی جاتی ہے۔ اول تو کچھ مت بن، اور اگر بننا ہی ہے تو خاک بن۔